بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں اب کیوبا پر لگ گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوبا میں حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو ایران کے معاملے میں ناکامی کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کیوبا کے خلاف ایک نئے حملے کا پلان بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے دوستو یہ بھی اشارے سامنے آئے ہیں کہ آج کا دن کیوبا کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ کیوبا پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی خبر دوستو سامنے آئی ہے۔ خبر یہ کہتی ہے کہ CIA اور امریکی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ایران کے شاہد 136 ڈرون بڑی تعداد میں کیوبا پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں، ایران کے شاہد 136 ڈرون کیوبا پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کی رپورٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ کی طرف سے اب کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے تو کیوبا اس کی فوج کی طرف سے سخت اور بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ یعنی دوستو وہ امریکہ جو کوسوں میل دور ممالک پر حملہ کر کے ان سے جنگ کرتا تھا، اب دوستو یہ جنگ جو ہے وہ برابر اس کے پڑوس میں آ چکی ہے۔ اور کیوبا وینزویلا کی طرح آسان ملک نہیں ہے۔ اور دوستو وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے زیلنسکی کا بیان سب کو یاد ہوگا، جس میں زیلنسکی کی ٹرمپ نے بڑی بے عزتی کری تھی کہ وہ اپنا کوٹ پہن کے نہیں آئے تھے، وہ سوٹ میں نہیں آئے تھے، اور ٹرمپ نے ان کی بے عزتی کری تھی۔ مگر زیلنسکی کی ایک بات جو ہے وہ اس نے کہی تھی کہ آپ کو جنگ کا نہیں پتہ، جنگ آپ کے پاس نہیں آئی، جس پہ ٹرمپ نے تب کے بولا تھا کہ آپ ہمیں نہیں سکھاؤ، ہمیں نہیں بتاؤ کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ مگر اب وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ جب جنگ امریکہ کے دروازے پر، امریکہ کی سرحد کے پاس پہنچ گئی ہے، اور کیوبا آسان ہدف نہیں ہوگا۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لیجیے گا، کیوبا جو ہے وہ آسان ہدف نہیں ہوگا۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایکزیوس نیوز کے مطابق ایک خفیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیوبا نے 300 سے زائد فوجی ڈرونز حاصل کر لیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ عمل صرف آج کا نہیں ہے، بلکہ 2023 سے شروع ہو چکا تھا، جب ایران نے اپنے ڈرونز کیوبا کو بھیجنا شروع کیے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیوبا ان ڈرونز کو امریکی نیول بیس گوانتانامو بے پر حملے کے لیے استعمال کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی بحری جہازوں اور یہاں تک کہ فلوریڈا کے بعض اہم علاقوں کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی دوستو بات صرف اتنی نہیں کہ ڈرون کیوبا پہنچے ہیں، بلکہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گوانتانامو بے کا امریکی نیول بیس اور مغربی فلوریڈا کے کچھ حساس ٹھکانے بھی ممکنہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو جنگ ہے وہ امریکہ کے بارڈر تک آ چکی ہے۔ اور دوستو مجھے نہیں یاد ہے کہ آج تک امریکہ نے ڈرونز اور میزائل کا سامنا کیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ڈرونز اور میزائل امریکی عوام بھی اپنے ملک میں گرتے ہوئے دیکھیں گے۔ دوستو مزید خبر یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان حالات پر شدید تشویش میں مبتلا ہے، خاص طور پر ڈرونز وارفیئر کی پیش رفت اور ہوانہ میں موجود ایرانی فوجی مشیروں کی وجہ سے امریکی حکومت پریشان بتائی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے کئی فوجی اہلکار ہوانہ میں موجود ہیں، اور کیوبا نے اپنی دفاعی حکمت عملی بہتر بنانے کے لیے ایرانی ماہرین کی خدمت بھی حاصل کی ہے۔ یعنی اگر امریکہ حملہ کرے تو اس کا جواب کیسے دیا جائے، اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایران کے ساتھ 40 دن کی جنگ اور کشیدگی کے بعد بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اب بھی وہاں پر تنازع اور کشیدگی موجود ہے، اور ابھی بھی اس تنازع کی گونج پوری دنیا میں باقی ہے۔ اور ایران کے خلاف جو کچھ بھی کیا گیا، اس سے دوستو ابھی تک امریکہ کو کوئی بڑا نتیجہ نہیں ملا، الٹا بہت سی چیزیں جو ہیں دوستو وہ امریکہ کے خلاف چلی گئی ہیں، جبکہ اس جنگ میں امریکہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 42 جہاز جو ہیں وہ اس جنگ میں گر چکے ہیں۔ اور دوستو اس پوری کشیدگی سے ایک بڑی بات یہ سامنے آئی ہے کہ اب دوسرے ملک جو ہیں، چاہے کیوبا ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو جنہیں امریکہ نشانہ بنانا چاہتا ہے، جیسے گرین لینڈ وغیرہ، ان سب میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کا خوف اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب بہت سے ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایران کی طرح جواب دینا چاہیے، چاہے ڈرون کا معاملہ ہو، چاہے میزائل کا، یا پھر جنگی حکمت عملی کا۔ ایران نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ جھکتی ہے دنیا، جھکانے والا چاہیے۔ ایران نے ایک ایسی جنگی سوچ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے جس میں فوج کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے ہر گروپ کو اس کا ہدف دیا جاتا ہے۔ یعنی امریکہ کے حملے کے بعد جو اس نے موزیک سسٹم اپنے ملک میں جو لانچ کیا تھا، ہر گروپ کو اس کا ہدف دیا گیا، ہتھیار دیے جاتے اور پھر حملہ شروع کیا جاتا۔ یعنی یہ حکمت عملی اب دنیا کے کئی ملک میں زیر بحث آ چکی ہے۔ اور اب کیوبا جیسے ممالک جو امریکہ کے نشانے پر ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے گا جیسے ایران نے امریکہ کو سخت نقصان پہنچایا۔ یعنی ایران نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے کہ امریکہ کو جنگ میں کیسے روکا جا سکتا ہے، اور امریکہ کو معاشی اور فوجی طور پر کیسے جھکایا جا سکتا ہے۔
اب کئی ملک اسی ماڈل اور اسی مثال کو دیکھ رہے ہیں اور اسی سے وہ حوصلہ لے رہے ہیں۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتاؤں کہ کیوبا کے صدر نے پیر کے روز امریکہ کو سخت خون خرابے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر امریکہ نے کیوبا پر فوجی حملہ کیا تو اسے بھاری نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ بیان اس وقت آیا جب ٹرمپ انتظامیہ نے کیوبا پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا۔ امریکہ نے کیوبا کے 11 عہدیداروں پر بھی پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں مزید کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی امریکہ کی طرف سے نئی پابندیاں اور دوسری طرف اقتصادی دباؤ اور کیوبا کے کئی اہلکاروں پر باؤنڈنگ اقدامات۔ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ایران پر کیا گیا تھا۔ ایران پر بھی دوستوں پابندیاں لگائی گئی، ایران کے اہلکاروں پر بھی دباؤ ڈالا گیا، ایران کی تیل کی تجارت متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور ایرانی شپنگ کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اب یہی کچھ کیوبا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز کیوبا کے سابق صدر کاسترو پر بھی مقدمہ درج کر لیا۔ ان پر الزام ہے کہ 1996 میں 2 سویلین طیارے ان کے دور اقتدار میں مار گرائے گئے تھے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ 1996 کا واقعہ اور آج 2024 میں یہ مقدمہ درج ہوتا ہے، یعنی پورے 36 سال بعد۔ اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ امریکہ اب کیوبا کے خلاف کسی بڑے اقدام کی دوستوں تیاری کر رہا ہے۔ کیوبا کا موقف یہ تھا کہ وہ طیارے اس کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے، اس لیے انہیں نشانہ بنایا گیا، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ وہ طیارے کیوبا کی حدود سے باہر تھے اور اس واقعے کی ذمہ داری اب کاسترو پر عائد کی جا رہی ہے۔ دوستو، راؤل کاسترو فیڈل کاسترو کے بھائی ہیں اور اب اتنے برس بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا اس بات کی طرف اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ کیوبا پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیوبا کے روس کے ساتھ تعلقات ہیں اور چونکہ کیوبا ایک کمیونسٹ ملک ہے اس لیے امریکہ اسے مزید خطرہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے حملے کی باتیں زیادہ زور پکڑ رہی ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیوبا کو آزاد کرانا چاہتا ہے، یعنی حکومت بدلنے کا خواب ایک بار پھر زندہ کیا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایران کے معاملے میں سوچا گیا تھا۔ لیکن دوستو وہاں کامیابی تو نہ مل سکی۔ وینزویلا میں شاید ایسی حکمت عملی کس حد تک کامیاب ہو گئی، لیکن ایران میں معاملہ بگڑ گیا۔ اب وہی طریقہ دوبارہ کیوبا میں آزمایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوستو اسی کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا بڑا جنگی جہاز USS نمٹس کیریبین سمندر میں پہنچا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ USS نمٹس کے ساتھ اس کے اسٹرائک گروپ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ F-18 سپر ہارنٹ لڑاکا طیارے اور EA-18G الیکٹرانک وارفیئر طیارے اور کئی دیگر فوجی ہوائی جہاز بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ بالکل ویسا ہی منظر پیش کیا جا رہا ہے جیسے ایران کے ارد گرد دیکھا گیا تھا، یعنی صرف بیان نہیں بلکہ باقاعدہ فوجی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی جاسوسی طیارے اور ڈرونز بھی کیوبا کے ارد گرد مسلسل گشت کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ جاننا ہے کہ کہیں روس، چین یا ایران کی طرف سے کوئی مدد تو نہیں پہنچ رہی، کہیں کوئی بحری جہاز تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی فوجی ساز و سامان تو نہیں پہنچایا جا رہا، اور کیا کیوبا کو کوئی اضافی سہولت تو فراہم نہیں کی جا رہی۔ یعنی امریکہ کو حملے سے پہلے بھی یہ خوف لاحق ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ کہیں ایران کی طرف سے کوئی فوجی مدد نہ پہنچ جائے۔ اب دوستو صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان بالکل واضح دکھائی دیتا ہے اور وہ ایک کے بعد ایک ملک کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، لیکن ایران کے معاملے میں وہ پھنس چکا ہے۔ ایران پر حملہ کرے گا تو وہ نقصان بھی اٹھائے گا، اور اگر حملہ نہ کرے گا تو وہ سیاسی طور پر کمزور دکھائی دے گا۔ اور دوستو یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ ایسا کرنے سے پورا خطہ ہل جائے گا اور باقی بچے ہوئے فوجی اڈے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں اور بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ توجہ ہٹانے کے لیے کسی اور محاذ پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق امریکہ کیوبا پر حملہ کر کے ایران کے مسئلے سے وقتی طور پر توجہ ہٹانا چاہتا ہے، یعنی ایران کو فی الحال چھوڑ کر کیوبا کو ہدف بنایا جائے گا اور پھر وہاں اپنی مرضی کا کھیل کھیلا جائے۔ اور دوستو یہی نہیں، کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وینزویلا میں جس طرح کارروائی ہوئی اسی نوعیت کا کوئی آپریشن کیوبا کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ شاید وہاں کے رہنماؤں پر بھی دباؤ ڈالا جائے یا ان کو بھی خفیہ طور پر کارروائی کر کے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے دوستو، کیونکہ دوستو امریکہ اس وقت جو کر رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں ہے۔ لیکن دوستو آج کی سب سے بڑی اور نیو ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ کیوبا پر حملے کا امکان موجود ہے۔ کیوبا پر حملہ ہو سکتا ہے اور آج شام اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا۔ اور دوستو یہ محض امکان نہیں بلکہ حالات بھی اسی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن قریب ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی نقصان نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں اپنی ساکھ بچانے کے لیے کسی نئے محاذ پر کارروائی کی جا سکتی ہے، اور وہ الزام بھی یہ لگا رہے ہیں کہ کیوبا میں روس، چین اور ایران کا اثر بڑھتا جا رہا ہے جو امریکہ کو قبول نہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آس پاس کے ممالک انہی کے دباؤ میں رہیں اور وہ ملک ان کی مرضی کی پالیسی اپنائیں۔ اس لیے کیوبا پر بھی وہی دباؤ ڈالا جا رہا ہے جو ایران پر ڈالا گیا تھا۔ لیکن دوستو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کیوبا کے پاس واقعی ایران کے شاہد 136 ڈرون موجود ہیں اور اگر وہاں کچھ میزائل سسٹم بھی پہنچ چکے ہیں تو امریکہ کے لیے یہ صورتحال دوستو بہت خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جنگ جو ہے امریکہ کے سرحد، امریکہ کے ملک کے قریب آ چکی ہے۔ ایسی صورت میں گوانتانامو بے کے امریکی نیول بیس یا فلوریڈا کے کچھ علاقوں جو ریزیڈنشل علاقے بھی ہو سکتے ہیں، ان پر بڑا حملوں کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی لیے امریکی ڈرونز اور جاسوسی طیارے مسلسل اس علاقوں کی نگرانی کر رہے ہیں، اور وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہیں شاید 136 ان کے سروں پر تو نہیں آ گریں گے۔ اور دوستو انہیں ڈر یہ بھی ہے کہ کہیں ایران سے ہارنے کے بعد کیوبا بھی امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ نہ بن جائے۔ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔